اس میں ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے 5 ماڈیولز میں پڑھا ہے، چاہے فنون ہو یا جو فلسفہ ہو یا انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہو، اس کی شکل لٹریچر ہو، اس کی شکل بر صغیر میں کیا رہی اسلامی جو ہے۔ جی میں نے پڑھا ہے، بس گو تھرو کیا ہے، زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں پڑھا۔ لیکن اس میں ایک تو یہ تقابل تھا زیادہ تر کہ کیسے ہندوؤں نے جو کلونیل جو سارا آیا تھا اس کو جلدی قبول کر کے اور چینجز لائے، تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کا ذرا دیر سے ہوئی، انہوں نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی ان کی، جو ماڈرنٹی کے جو خیالات وغیرہ تھے تو وہ پیچھے رہ گئے ظاہر ہے۔ اور پھر اس میں پھر سر سید احمد خان کے بارے میں ہے کہ پھر انہوں نے اس طریقے سے سوچا کہ اگر یہ ظاہر مسلم نہیں یہ ماڈرن آئیڈیاز کو لیں گے، اور لینگویج کے جو بیریئر تھا، انگلش کو نہیں سیکھنا چاہتے تھے، پرانے سے اسٹک تھے، تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک جو درمیانہ طبقہ ڈیولپ کیا تھا جن کی کمیونیکیشن زیادہ تھی انگریزوں کے ساتھ، تو اس میں پیچھے رہ جائیں گے۔ راجا رام موہن رائے کا ہے ذکر کہ جیسے ہندوؤں کے وہ تھے اور سید احمد خان کے، پھر اس میں فطرت میں ان کے ظاہر ہے جو انہوں نے کس ایکسٹریم پر گئے، جس کو بعد میں کرٹیسائز بھی کیا گیا، سید احمد خان کی جو نظریات تھے اس کا تھوڑا سا اس میں تھا۔ اور وہی جو کل بات ہو رہی تھی کہ جو ان کے ادب کو انڈیجنائز کیا گیا تھا، تو جو یہاں سے ہندوؤں جو ہندوستان کا ادب لے کے گئے تھے، انہوں نے اس کو بہت ہی، جو انگریز تھے انہوں نے اس کو بالکل ہی اور ڈفرنٹ کر کے جو ہے نا اپنے اس میں جو ٹرانسلیشنز کی، جو اب دوبارہ جب ادھر ہندوستان میں آیا تو اس کو ابھی تک اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس کی اوریجنل فارم کو نہیں بہت سارے دیکھ رہے ہیں ہم، یعنی اوریجنلٹی سے وہ پیچھے تھا۔ بس یہی کچھ پوائنٹ تھے۔ کیا یہ اوریجنلٹی والی کیا آپ نے بات کی؟ جیسے جو اس میں ایک تھا نا پوائنٹ کہ جو یہ کلونیل تھے سارے، جو انگریز تھے، کرسچن تھے اسپیشلٹی، ان کے ایک تو مشنری کا پہلے کافی ڈیٹیل تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کی بہت زیادہ ڈیولپڈ تھی، کہاں کہاں وہ گئے، کس طریقے سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر انہوں نے ہندوؤں کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اسپیشلی ہندوؤں کو، جو ان کا جو لٹریچر تھا اس کو اپنی جب زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تو اس میں بہت چینجز، وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہی تھا کافی اس میں نام اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اسی چیز کو جب اپلائی کیا ایز اے جو انڈین اس کی جو پورا لٹریچر تھا، تو وہ اور اسی کو لے کے اب ہم چل رہے ہیں، جو انہوں نے چینجز کی تھی جو وہ اوریجنلٹی سے کافی دور تھی۔ یہ میرا پوائنٹ۔ ہاں، یہ بہت ہی ویسے نا گو کہ ڈائریکٹلی شاید اتنا لنک نہیں ہے ہمارے اس سے، مگر یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہندوازم میں بھی ماڈرنائزیشن کی تحریکیں چلیں، اور وہ سمجھیں کہ انگریزوں کے لینس سے انہوں نے اپنے ہی دین کو دیکھا، اور جیسے ہمارے ہاں بھی چلیں بعد میں، اور ان اے سینس سر سید بھی اس کا کسی حد تک حصہ تھے، مگر ہندوؤں میں پہلے شروع ہوئی، تو وہ ایک ویسے دلچسپ چیز ہے، برہمو سماج وغیرہ۔ ہاں جی، تو وہ راجا رام موہن رائے نے جو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی تھی ہاں، اپنے ہندوازم کو، تو وہ لیکن وہ کہتے ہیں وہ نہیں چل سکی زیادہ دیر جو ہے وہ اس میں، لکھا تو ہے مگر وہ اتنے کامیاب نہیں ہو۔ کافی کامیاب ہوئے، مطلب ہے وہ برٹش پیریڈ میں تو کافی چلتی رہی، اور شکلوں میں بعد میں آج تک اس کے اثرات تو ہیں ماڈرن ہندوؤں میں۔ مگر جی مظہر صاحب، آپ نے دیکھا ٹیکسٹ؟ جی میں نے دیکھا تھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اس سے آگے مجھے ایکچولی جس طرح مجھے یہ ریڈنگ سمجھ آئی تھی وہ ذرا سر سید کے اوپر کرٹیسزم لگ رہا تھا کہ سر سید نے جو انگریز ماڈرنٹی لے کے آئے تھے یا اپنے کانسیپٹس ماڈرنٹی کے لے آئے تھے وہ کیا تھا،
उसे इस्लाम में भी डालने की कोशिश की थी या अपने ट्रेडिशन में डालने की कोशिश की थी। असल तो ये रीडिंग उस पे, उस एफर्ट पे काफी सवेयर किस्म का क्रिटिसिज्म थी। और आई थिंक मेरे हिसाब से वो बहुत ही अनफेयर क्रिटिसिज्म है, बिकॉज ये तो मतलब मुझे जो भी साहब हैं ये मतलब मॉडर्निटी एक रियलिटी है जिसे हम हमारे ट्रेडिशन को कन्फ्रंट करना है, करना पड़ेगा, आज भी करना पड़ेगा। और मतलब उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा बड़ा चैलेंज था मॉडर्निटी का कि आप कॉलोनाइज हो चुके थे। इस लिहाज से सोचें कि आज सपोज हम कहते हैं कि हमें कभी साउथ कोरिया या मलेशिया से, अगर पाकिस्तान की बात करें कि साउथ कोरिया और मलेशिया से मुकाबला करना है आपको, तो उस जमाने में तो यहाँ तक बात आ चुकी थी कि मुकाबला आपने उनसे क्या करना था, आप तो बिल्कुल गुलाम बन चुके थे, फिजिकली गुलाम बन चुके थे, लिटरल इन ऑल ऑल सेंसेस ऑफ द वर्ड आप गुलाम बन चुके थे। तो उस चैलेंज को किस तरह करना है, कन्फ्रंट या अडेप्ट अपने आप को उस चैलेंज से, ये उसकी सर सैयद साहब की पहली एफर्ट थी। और उसे आप बेशक इस बात पे क्रिटिसाइज करें कि पहली एफर्ट जो है उसमें आप हमेशा 10 नुक्ते निकाल सकते हैं कि ये काम था या ये काम नहीं था, मगर इस चीज की अप्रिसिएशन इस रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये मेरा व्यू था कि ये, टू बी ऑनेस्ट, दिस रीडिंग साउंड रेड वेरी रिएक्शनरी टू मी, इट अपेयर्ड वेरी रिएक्शनरी। तो ये बात है। वेरी गुड, जबरदस्त। जी नौरीन साहिबा। मैं भी इस तरह ही सोच रही थी कि अफादियत तो इसकी इसी सेंस में हम देखेंगे कि जो भी उनका था, अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बेसिकली उसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही हम उसको समझ सकते हैं, उनके वट एवर इज मोटिवेशन एंड मोटिव। तो उस लिहाज से तो वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अगेन हम यही देखते हैं कि अगर मुझे जहाँ अभी तक जो भी चीज समझ आई, वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स, यू कांट से कि पॉलिटिकल, इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, चाहे वो आपके किसी भी एरिया को इफेक्ट कर जाए। एजुकेशन भी आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज, पॉलिटिकल इज रिलीजन एंड रिलीजियस इज पॉलिटिकल, तो वो आप एक तरह से उनको निकाल नहीं सकेंगे उसमें से। हम्म। और ये हम जैसा हम लॉ में भी हम ये पढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ में भी जब देखते हैं तो नेचर एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो उसमें कुछ चीजें होंगी, ओवरलैप करेंगी। हम जो इल्हामी हमें मिली हुई नॉलेज है, लॉज हैं, तो जाहिर सी बात है दे विल सुपरसीड दैट, बट उसको हमारा दीन है सच निगेट भी नहीं कर रहा। बट solely of course it's not the laws of nature that exist, या cause and effect की जैसे बात आ रही थी, causation की बात आ रही थी। कुछ चीजों में causation exist करती है, कुछ चीजों में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ही की, at the end of the day हमारा belief तो ये है कि there is no causation and अल्लाह हम्म। ताला's doing। सही है। ये अतिया साहिबा। लेकिन फिर वो ये, आई जस्ट वांट टू हाँ। से दिस अगेन, इट्स मोर, मैं तो इसको ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ही कहूंगी, हर चीज ऑर्थोडॉक्स उसी तरफ ही जा रही है। एंड इट्स नॉट एक होलिस्टिक, एक रिएक्शनरी, एंड इट्स नॉट एक जैसा कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअल परसूट एज सच नहीं हो रहा। कहाँ पे? ये पूरे अभी जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई इंटेलेक्चुअल परसूट की मैं बात नहीं देखती, उसमें मोर और लेस इट्स डीलिंग विद द करंट सिचुएशन। तो आप वही उसी को डील करने के लिए कमिंग अप विद व्हाटएवर या अचानक इनोवेशन आपकी आवाज आ रही है और जा रही है, पता नहीं, या तो पंखा चल रहा है कि क्या है। प्रॉब्ली। मैं बस इतना से कहूंगी कि ये पूरी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक, एजुकेशन को भी हम देखेंगे या उसको हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते, पूरी एनवायरनमेंट है,
जिस तरफ की हवा चल रही है उसको जैसे सिचुएशन उसको डील करने के लिए एक तरह का जो भी इससे जो बन पा रही थी वो कर रहे थे, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे, चाहे वो रेवोल्यूशनरी हैं, या कोई भी काम जो हो रहा है। आप उस जमाने की बात कर रही हैं? जी, हर जमाने की, मैं तो इट्स यूनिवर्सल एक्चुअली, हर जमाने में यही कुछ हो रहा है। अरे आपका ना आवाज का कोई मसला है, वो आती है और जाती है, कोई पंखा तो नहीं चल रहा? Let me just fix it. जी अतिया साहब। जी मेरे ख्याल में तो सर सैयद अहमद खान ने जो मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है मुसलमानों को, मुसलमान का जो तरीका था उसमें उन्होंने थोड़ा सा किया है। उन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया वो बिल्कुल मगरबी कंसेप्ट को उन्होंने लिया है, और सिर्फ उन्होंने तरीके को इस्तेमाल नहीं किया, अकल और इस्तेदाल के जरिए उन्होंने सिर्फ ये कि चीज़ों को ठीक नहीं किया, मतलब उनको जो बुनियादी कंसेप्ट है उनको भी उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। जैसे हम दीन को भी और सब को जो हम समझेंगे तो वो हम अकल के जरिए समझेंगे। तो इसमें वो काफी कामयाब तो नजर आते हैं, लेकिन यह है कि मुसलमान लोग जो कंसेप्ट थे सारे बुनियादी तस्वुरात थे तो उनको उन्होंने चेंज किया है। मतलब इंसान को और खुदा को समझने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल हमने मगरब से लिया है, और इसी पे ही सारी बहस मुझे लग रही है। और ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, इसमें शायद उन्होंने कहा है कि ऐसे जो है इन चीज़ों को अप्लाई करने में या इन चीज़ों को अकल से देखने के लिए भी, और और जो बुनियादी तस्वुरात हैं उनको भी चेंज करने के लिए उनके पास नॉलेज नहीं था, ना मुस्लिम का और मगरब का भी पूरा इल्म नहीं था उनके पास जिस तरह का मुझे तो और फितरत के ऊपर उनके अपना भी, मतलब हम किसी और चीज़ को फितरत कह रहे हैं और सर सैयद किसी और चीज़ को फितरत के मीनिंग में ले रहे हैं, और इस तरह मुझे तो इस तरह कुछ समझ आया। हाँ जी, काफी जी संजीदा तहरीर है, इसको जरा गहराई से जी पढ़ने जी की जरूरत है। आपने जी पढ़ा जी है तो आपकी बात में भी वो नजर आ रहा है। और रह रहे ये पूरी किताब का थीसिस है, शायद ये इनकी पीएचडी होगी। जी आ, जी मैंने तो छोटा सा उसमें से जी शेयर हो गई हतीम हमारी स्क्रीन। जी बिल्कुल। ये बाब अव्वल मैंने पूरा दिया है, अ, बाकी तो सिलेक्शंस हैं। ये इसमें बुनियादी तौर पर यही कहा गया है कि बाहर से लोग आते रहे और जम होते रहे, 3 तरह के लोग आए। बुनियादी तो यही बात है कि जो भी आए जम हो गए, और ये असर ये तहजीब लेती रही। अब आगे चले, ये तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो असल मुद्दा है वो ये है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। मुसलमान जो अपना दीन और अपनी तहजीब लेकर आए थे, मगर तौहीद का अकीदा हिंदुओं से मुफाहिमत की बुनियाद बन गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये भी एक ही असल में खुदा को मानते हैं। और तो इस करके ये बहुत मोहम्मद बिन कासिम के वक्त से ही ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई उस तरह के अरबों वाले मुशरिकीन नहीं है। बगदाद से फतवा आ गया था बिल्कुल शुरू में कि इनको आपने जिम्मियों का, यानी कि अहले किताब का स्टेटस देना है। तो उसमें फिर कोई लड़ाई वगैरह या फोर्सफुल वो नहीं हुआ। ये अमूमन ये जो फिक्री पॉइंट ये रहा, जिजिया टैक्स वगैरह की हद तक, अदरवाइज दे आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन एंड एवरीथिंग, एंड मुस्लिम्स आर टू प्रोटेक्ट दैट। अच्छा सर, ये जरा तैमूर साहब इस पे इसकी थोड़ी वजाहत कर दें, अगर हिंदुइज्म के हिसाब से कि उन्हें हम किस तरह समझते हैं। बिकॉज पॉपुलर कंसेप्शन तो ये है कि वो बुतों की
پرستش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایک سے زیادہ بت ہیں. تو کس طرح ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی خدا کی ہاں یہ تو ہم اور لوگ توحید پاکستان، یہ یہ بات. تو ہمارے آپ ساتھ رہتے نہیں ہے نا ہندو. یہ تو ابھی سر 70-75 سال کی بات ہے نا. ہندو میں 1000 سال ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. تو ہوں، وہ میرا مطلب ہے لوگ اٹس ہول سیولائزیشنل انٹریکشن بٹوین ٹو گریٹ سیولائزیشن. جی تو یہ یہ تو بہت مونولیتھک ریلیجن ہی ہے، مونولیتھک ریلیجن ہی ہے، اور وہ اس کو ان کو اوتار کہہ رہے ہیں نا، ریپرزینٹ نیچے جس طرح ان کو پوج رہے ہیں، جسٹ وشنو کا اوتار اور اس طرح کا. نہیں. ہاں میں وہ تو چلیں ڈیٹیل میں تو ہم کئی دفعہ اس کورس میں بھی گئے ہیں، مگر ادھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لیو اینڈ لیٹ لیو کا فلسفہ میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے تھا. یہ چچ نامہ از دا فرسٹ ہسٹری آف دا مسلم وچ از اے ہسٹری آف محمد بن قاسم. تو اس میں بھی یہی دیا ہوا ہے، پوری ہسٹری یہی ہے. تو وہ یہ جو ہے یہ تو ٹپیکل پاکستانی سارٹ آف بہت ہی سطحی قسم کا وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، مگر دس از کامن فار اس پاکستانی. اور یہ نہیں ہے کہ یہ چیز رہی نہیں کہ بھائی، مگر جو لوگ ظاہر ہے جو کمیونٹی کو لیڈ کرتے تھے وہ ذرا گہری سوچ رکھتے تھے اور کئی لوگ عام سوچ رکھتے تھے. مگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لیگل پوزیشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں. اور وہ ایک لمبی بحث ہے. میں نے آپ کو اس لیے وہ مین پوائنٹ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو اس طرح سے انٹیگنسٹک نہیں رہا. اس کے لوگوں نے کہا پریکٹیکل وجہ بھی تھے کہ اتنے بڑی خلقت کو آپ کیسے سنبھالتے، تھوڑے سے مسلمان مارتے مارتے مر تو سکتے نہیں تھے. مگر یہ ایک بہت ہی یوٹیلیٹیرین وہ ہے. یعنی کہ یہ کوئی تعصب اتنا رہا نہیں، کسی حد تک رہا، کوئی علماء کا رہا، کوئی نہیں رہا، مگر جہاں انٹریکشن رہا تو بڑی بہت ہی خوبصورت. اسی کو گنگا جمنی تہذیب کا نام ملا. اور ورنہ 1000 سال کیسے دو کمیونٹیز ایک ساتھ رہتی. تو یہ ایک اچھا سوال ہے یاور صاحب کا، اس پہ سوچنے کی بات ہے. مگر ادھر جو لکھا ہے وہاں اب جو رائٹر کہہ رہا ہے اس کے نظر میں یہ بات ہے. مسلمان جو اپنا دین اور اپنی تہذیب لے کر آئے تھے، مگر توحید کا عقیدہ ہندوؤں سے مفاہمت کی بنیاد بن گیا. تھرو آؤٹ دا سینچریز یہ رہا، شک بھی رہا، مگر اوور آل ایک، اور جیسے میں نے کہا لیگل کور اور طرح کا تھا. اور جو لوگ ان سے ملتے تھے وہ پھر ایک دوسرے کی عزت ہی کرتے تھے، اس میں کوئی انٹیگنزم نہیں. اور سمجھتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کون سا ہندو کہتا ہے کہ بھائی میں مطلب وہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ایشور تو ایک ہی ہے، بھگوان تو ایک ہی ہیں ان کے. تو اب ہم لوگ کیونکہ دور ہو گئے، ہم ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک طرح کا وہ پاک سٹڈیز والا ہمارا لیول رہ گیا. مسلمانوں کے زمانے تک کوئی بھی حملہ آور ایسی ٹیکنالوجی لے کر نہیں آیا تھا جو یہاں موجود نہ رہی ہو. مسلمانوں کا معاشرتی نظام ہندوؤں سے الگ تھا، مگر انہوں نے ہندوؤں کے معاشرتی نظام میں دخل اندازی نہیں کی. اب یہ پوائنٹ ادھر یہ ہے، بعد میں ہم اس پہ بحث کر لیں گے. اب آتے ہیں جو اصل مدعا ہے، کیونکہ سر سید اور جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، میرا یہاں پہ نیت یہ تھی کہ ماڈرنٹی کا ہندوستان میں آنے کا جو عمل ہے، کیونکہ ہم اسلامک ساؤتھ ایشیا کو دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں میں یہ کیسے آیا، تو اس میں سر سید ایک بڑا نام ہے، اس لیے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اور ماڈرنٹی کی کرٹیک تو یہ پورا کورس ہی اس پہ بیسڈ ہے، تو وہ تو ہم دوبارہ سے شروع کریں گے نہیں. آپ رین آف کوانٹٹی ہم نے پڑھی، اور ماڈرنٹی کے جو انڈر لائنگ اپسٹمالوجی ہے وہ ہم نے دیکھی، اور اس کے برعکس جو ہم اسلامی فلسفہ اور عرفان کا پوائنٹ آف ویو ہے، تصوف کا پوائنٹ آف ویو ہے، فنون کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سارا ہم نے دیکھا. اب ہم اس کو پرٹیکولرلی، کیونکہ ہمارے پاس اب وہ ہے کہ ماڈرنٹی کا جو بیسک پیراڈائم ہے وہ مٹیریلسٹ ہے. کوانٹٹی اور کوالٹی کو اگر مرکب جانے حقیقت کو تو کوانٹٹی کی سائڈ پر ہے. تو یہ اب اس کا ایک ہسٹوریکل مینیفیسٹیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں نیت ہے. اب وہ پچھلی باتیں جہاں ضرورت ہوگی ضرور کریں گے، مگر وہ میں
गिवन मान रहा हूं फिलहाल। मुसलमानों का ये है। अच्छा जी, अंग्रेज हमला आवर चंद नई चीजें लेकर आए। इधर मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में हजारों साल से बाहर से लोग आ रहे थे और अब्जॉर्ब होते जा रहे थे, बिल्कुल वहशी, जो मकामी तहजीब में जज्ब हो गए। मुहज्जब जैसे यूनानी, यूनानी हल्का असर बहुत महदूद था, वगैरह वगैरह। अब फिर आगे, हाँ जी, अब देख रहे हैं अंग्रेज क्या अलग क्या था अंग्रेजों का। ईसाइयत के अलावा अंग्रेज एक ऐसा नुक्ता नजर लेकर आए जो माबादुत तबियात से बेबहरा ही नहीं बल्कि सख्ती से इसका मुखालिफ भी था। अब ये देखिए ना, जिस दौर में आए हैं 18th सेंचुरी, वो एज ऑफ रीजन कहलाती है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसके बाद 19th सेंचुरी में, बल्कि उसी सेंचुरी में साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी में आता है। वो हम देख चुके हैं सारी मॉडर्निटी की स्टोरी। हम पहला हमारा मौजू ही मॉडर्निटी था। तो ये वो है कि वो जो एनलाइटनमेंट का मतलब ही ये था कि नजरिया जो है वो मादियत परस्ती पे आ गया और रैशनैलिटी पर बुनियाद आ गई ना। यानी कि माबादुत तबियाती नजरिया तो ये है कि इल्म जो है ऊपर से आता है, रेवलेशन से आता है, और कश्फ से आता है, कश्फ व शहूद से आता है, और अकल के सही इस्तेमाल से आता है। तो वो तो एक और ही पूरा कायनात है। ये नजरिया एक तरफ रीजन की बालादस्ती को मानता था और दूसरी तरफ मादियत यानी कि साइंस की बालादस्ती को मानता था। तो ये इनका कहने का मकसद है कि जाहिर है रीजन, ये वाला रीजन जो इंटेलेक्ट से कटा हुआ हो, वो इंटेलेक्ट को डिनाई करता है। इसलिए इसको कहते हैं एज ऑफ रीजन। इंसान ने कहा अब मैं अपने सारे असूल खुद बनाऊंगा, हमें शरीयत से लेने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि दे शुड बी बेस्ड, पूरी ह्यूमनिज्म भी आपको सब पता ही हो। ईसाइयत के अलावा अंग्रेज एक ऐसा नुक्ता नजर लेकर आए जो माबादुत तबियात से बेबहरा ही नहीं बल्कि सख्ती से इसका मुखालिफ भी था। इस जुमले से हमें समझ आ जाती है कि उस जमाने का अंग्रेजों का जो बेसिक अप्रोच थी वो क्या थी, और वो फिर वो काफी हद तक सैयद में झलकती है। अंग्रेज एक नई टेक्नोलॉजी लाए, ये तो सबको पता है। अंग्रेजों को इसरार था कि वो यहाँ के मुआशरती निज़ाम को भी तब बदलेंगे, क्योंकि वो सिविलाइजेशनल मिशन उनका एक था ना। अंग्रेज प्रोपेगेंडा की जहनियत लेकर आए, ये वही सिविलाइजिंग मिशन, कि ये लोग जो हैं ये प्रिमिटिव है और ये नई रोशनी जो है अकल की और साइंस की हम लेके आएंगे। तो ये पहला पॉइंट है। रफ्ता रफ्ता बरसगीर में अंग्रेज़ों की पै दर पै पेशरफ्त से इनकी सियासी, समाजी, माशरती और इक़्तिसादी ख्यालात और अहकामात हमारी ज़िंदगी पर नुमायां तौर पर असरअंदाज होने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अंग्रेज़ों ने हमारी ज़बान और तालीमी मसाइल की तरफ भी नज़रें उठाईं। बिलाखिर इस इलाके की भी कुछ शख्सियतें मैदान अमल में उतर आईं, जिनमें राजा राम मोहन रॉय बंगाल में और सर सैयद अहमद खान का नाम सर फहरिस्त है, दिल्ली में थे। उन्होंने आने वाली समाजी, माशरती, मजहबी और एक हद तक इक्तिसादी तब्दीलियों की बुनियाद डाली। दोनों हस्तियां अपनी रविश, गुफ्तार, ख्यालात और नस्बुल ऐन के लिहाज से एक हद तक आपस में यकसानियत का पहलू रखती हैं। तो ये वो शख्सियात आ गई जो उस नई जहनियत को का प्रचार करने की तरफ माइल थी। ये उन लोगों के बारे में वो हम छोड़ देते हैं, ये देखते हैं। इन 19वीं सदी यानी 1800 में, 19वीं सदी के वस्त तक हिंदुस्तान में एक बेचैनी सी उभरने लगी और रिवायती माशरे में एक तब्दीली पैदा होने लगी। इस तब्दीली के दो रुख थे, एक सियासी और दूसरा समाजी। इन दोनों से मिलकर एक जदीद कौमी तहरीक वजूद में आई जिसको मजहबी कौम परस्ती से ताबीर किया जा सकता है, नेशनलिज्म।
لیکن اس کے لیے باہر سے آئے ہوئے فکری اثرات کی ضرورت تھی، کیونکہ ہندوستان میں ایسی تحریک کا شروع ہونا مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک کیا کہنا چاہیے مذہبی معاشرہ تھا، اور صدی ملینیا سے ایسے ہی تھا، پوری دنیا ہی ایسی تھی. یہ ماڈرنٹی اور انڈسٹریلائزیشن تو 300 سال پرانی بھی نہیں ہے. اس سے پہلے انسان جو ہے 4 لاکھ سال سے کم 10 لاکھ سے یہاں پایا جا رہا ہے. ملک میں مغلیہ حکومت کی تہذیبی اور فکری اثرات کمزور پڑ چکے تھے، اور عام طور پر معاشرے میں ایک قسم کا جمود پایا جاتا تھا. شروع میں انگریزوں کے زور پکڑنے کے ساتھ ساتھ اہل ہند ان کی فرما برداری قبول کرتے گئے. یہی نہیں، انگریزی معاشرے اور فکر سے اتفاق نہ کرنے کے باوجود وہ چار و ناچار ان کی موجودگی کو بھی تسلیم کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنے کاروباری اور روزمرہ کے رہن سہن اور طور طریقوں کو نئے حالات کے مطابق کم و بیش ڈھالتے گئے. یہ کہنا بھی ایک حد تک صحیح ہوگا کہ مشنری اور دیگر تبلیغی کارروائیاں بعد میں کچھ زیادہ منظم ہوئیں اور انہوں نے زور بھی پکڑا، لیکن ہندوستان میں مغربیت کا زور ان مغربی خیالات سے شروع ہوا جو عام طور پر انگلستان اور یورپ میں 18ویں اور 19ویں صدی کی بڑھتی ہوئی لادینیت سے وابستہ ہیں. اس زمانے میں دنیا داری کا رجحان یورپ میں نمایاں طور پر فروغ پا رہا تھا. ہر وہ چیز جو سہل ہو، بظاہر پیچیدہ نہ ہو اور فوری طور پر ثمر بخش اور نتیجہ خیز ہو، مقبول ہونے لگی. اہم نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ رجحانات ایسے تھے جو براہ راست مذہب یا معاشرتی اور دیگر روایتوں سے ٹکراتے نہیں تھے، اور اسی لیے ہندوستانی مذاہب و ماحول میں رفتہ رفتہ جگہ پاتے گئے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب شروع میں پرتگالی باشندے گوا کی نو آبادی میں آباد ہوئے تو ایک حد تک ان کا عقیدہ پروٹیسٹنٹزم اور نشاط ثانیہ کے برعکس تھا، کیونکہ یہ شاید کیتھولکس تھے. لیکن ڈیکارٹ اور بیکن نے جو شگاف مغربی فلسفہ حیات میں ڈالا تھا، اس کے اثرات ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر چکے تھے. اس لیے یورپ کے ذریعے وہ ہندوستان پر بھی پڑنے لگے. اجمالاً یوں کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انگریزی زبان سیکھنا ہندوستان میں ذریعہ معاش کے لیے لازمی ہوتا گیا، اور پھر انگریزی زبان لکھنا اور پڑھنا رواج پا گیا. آخر کار اس بیرونی زبان کے علم کے ساتھ ساتھ یورپی بر اعظم کے خیالات، رجحانات اور طرز فکر کا ہماری زندگی پر اثر انداز اور حاوی ہونا ناگزیر ہو گیا. اب وہ سوال آتا ہے جس کا جواب میں سر سید کھڑے ہوئے. پھر یہ سوال سامنے آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بظاہر لادین انگریز ہر سماجی، معاشرتی اور اقتصادی معاملے میں ہم پر فوقیت رکھتے ہیں؟ کیا یہی حربے جو ہم انگریزوں سے سیکھ سکتے ہیں انہی کے خلاف استعمال میں نہیں لا سکتے؟ بہرحال اس سلسلے میں ایک اور اہم قدم 1816 میں ہندو کالج کا قیام تھا. اب یہ نہیں کہ ہندوؤں نے یہ عمل پہلے شروع کر دیا تھا. ظاہر ہے جو ٹریڈیشنل مذہب تھا وہ تو اس سے بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندو مذہب تو اس سے نہیں ہارمنی رکھتا تھا. پھر ظاہر کاسٹ سسٹم تھا. پھر یہ راجہ رام موہن رائے نے ان مشکلات کا، ماڈرنائزیشن کا جو تھا، بیڑا اٹھایا. اور ہمارے لیے سر سید نے یہی کوشش کی. اس کو ہم آگے چلتے ہیں. یہ وہ ہے کہ انہوں نے پھر کیا ایک ماڈرنائزڈ ہندوازم کا تصور دیا، برہمو سماج کے نام سے مشہور ہوا، جس کی رسمی بنیاد 1828 میں ڈالی گئی.
راجا رام موہن رائے جنہوں نے اپنی زندگی انگریزوں کی ملازمت سے شروع کی تھی، ایک ایسے بااثر مصلح بنے جنہوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کے رہن سہن اور عقیدے میں ایک نمایاں تبدیلی کی بنیاد ڈالی۔ تو انہوں نے سارے جو ان کے نظریے کے مطابق عقل کا استعمال اور انسانی آزادی ہی اپنشد کی فلسفیانہ بنیادیں ہیں، یعنی کہ اس لائٹ میں اس کو پیش کیا جو کہ ظاہر ہے ایسے تھا تو نہیں۔ اسی بنا پر ہندوستانی ہر اس آزادی کے طلبگار ہو سکتے ہیں جسے انگریز اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندو اپنی اصلاح کر سکتے تھے تاکہ جنم جنم اور عرصہ دراز کی غلط فہمیاں اور دشواریاں جو دنیاوی ترقی میں سد راہ ہیں دور کی جا سکیں۔ آپ دیکھیں نا، اس کے پیرالل سر سید نے قرآن کی تفسیر ایسی کی کہ وہ سائنس کے معیار پہ پوری اٹھے۔ تو انہوں نے کہا یہ فرشتے کچھ نہیں ہوتے، یہ کچھ نہیں ہوتا سارے، یعنی کہ ایک سوچ ہے نا، کیونکہ ہم سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ اپنے مذہب میں کام کیا، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ اب ہم تاکہ جو مین پوائنٹ ہے تو یہی کہ پھر انگریزی تعلیم حاصل کی جائے، ایگزیکٹلی جو سر سید کہتے تھے یہ ادھر پہلے شروع ہوا۔ اور جب انگریزوں نے فارسی کو بدل کر انگریزی کو اپنی انتظامیہ کی سرکاری زبان ٹھہرایا تو انگریزی پڑھنا لکھنا اور جاننا کئی لحاظ سے ناگزیر ہو گئی۔ یہ اس طرح ایک طرح سے ہسٹری کا حصہ ہے کہ کیسے یہ ہوا۔ تو کیسے ہوا؟ انگریزی حکومت کی ان تدبیروں سے مغربی علوم ہندوستان میں فروغ پاتے گئے اور جلد ہی ایک متوسط طبقہ پیدا ہو گیا جس کی تشکیل میں پیشہ ور افراد ایک مشترک فلسفہ حیات اپنا کر ابھرے۔ اس طبقے میں رفتہ رفتہ فنکار، تاجر جیسے کہ بمبئی کے پارسی اور زمیندار شامل ہوتے چلے گئے۔ ایک معاشی تبدیلی آنے لگی۔ اس نئی تبدیلی میں چند گروہ جیسے مسلمان مولوی حضرات، سنسکرت کے پڑھانے والے پنڈت اور روایتی طب کے دلدادہ شامل نہ ہو سکے۔ اب وہ ڈیوائیڈ شروع ہوتا ہے جس کو ہم اردو میڈیم، انگلش میڈیم آج تک کہتے ہیں۔ بیسکلی یہ ہوا کہ جو روایتی علوم و فنون تھے وہ مارجنلائز ہو گئے کیونکہ مین سٹریم میں ان کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ آج تک ایسے ہی ہے۔ اس کے برعکس بنگال کے ہندو ڈاکٹروں نے مغربی علم طب کو جلد اپنا لیا۔ آخرکار پریس یعنی چھپائی کے نئے ذریعوں نے ان نئے رجحانات اور خیالات کو فروغ دیا اور اس اصلاحی تحریک کو آگے بڑھایا۔ تو اس کی ہسٹری ہم فرسٹ ہاف میں پڑھ کے پھر بریک لیں گے اور پھر جو سر سید کی اپنی رائٹنگ ہے اس پہ آ جائیں گے۔ اس مرحلے پر ہندوستانی نشاط ثانیہ دو دھاروں میں بٹ گئی، ایک مذہبی، دوسرا دنیاوی۔ ہیوم اور پین کے زیر اثر ایک گروہ ہندو مذہب کو اوہام سے پر اور دقیانوسی سمجھنے لگا اور دوسرا گروہ اسکاٹ لینڈ پریس یہ کیا وہ کیا ہوتا ہے بیٹرین کلیسا کے زیر اثر مسیحی عقائد ہی کو مغربیت کے مساوی جاننے لگا۔ اس نوع کے اثر قبول کرنے والی نمایاں شخصیتوں میں مائیکل مدھو سودن دت کا نام سر فہرست، جو بنگال کے ایک اونچے طبقے میں سے تھے۔ یہ تحریکیں گو اپنی طبعی اختتام پر پہنچی لیکن 19ویں صدی پر ان کے اثرات قابل غور ہیں۔ پھر ظاہر کہ پھر جو انہوں نے جو مسیحی جو تھے مشنری ایکٹیویٹی بھی ساتھ میں آپ کو ماننی پڑے گی، وہ ایک اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ اب آ رہے ہیں آخری پیج پہ سر سید پہ، بس ٹھیک، مشکل سا کام نہیں پائیں، چلو رکھ دو ادھر ہی کدھر۔ دوسری نمایاں ہستی، اچھا، راجا رام موہن رائے کی برہمو سماج ان تحریکوں میں سب سے نمایاں تھی۔
لیکن ایسی دیگر تحریکیں بھی ابھریں جو انہی خیالات سے ملتی جلتی تھیں، مگر وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ تو میرے خیال سے سمیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ برہمو سماج ختم نہیں ہوا، دو دوسرے تحریکیں ختم ہو گئی۔ نہیں سر، آگے جا کے وہ بھی ہے میرے خیال میں۔ یعنی دوسری نمایاں ہستی جو 19ویں صدی کے وسط میں ابھری وہ سر سید احمد خان کی تھی۔ سر سید نے راجہ رام موہن رائے کی طرز پر مسلمانوں کی رہنمائی شروع کی۔ سر سید مصر تھے کہ مسلمانوں کو مغربی فکر اور تعلیم سے رابطہ قائم کرنا لازم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب سے بھی اپنی جداگانہ روش قائم رکھنی ہے، ورنہ اسلام اور مسلمان ابدی پسماندگی میں ڈوب رہیں گے۔ وہ طبیعتاً اسلام اور مسیحی عقیدے کو بنیادی طور پر ہم آہنگ سمجھتے تھے، اور ہر دو مذاہب کو یہودی اور یونانی فکر کا جائز وارث اور مشترک حقدار جانتے تھے۔ عقل اور وحی کو وہ ان دونوں مذہبی نظاموں کا بنیادی جز سمجھتے تھے، اور اس کے علم کو عملی طور پر مغربی سائنس کے لیے لازم قرار دیتے تھے۔ اس کے علم کو، عقل اور وحی، اور اس کے علم کو عملی طور پر وہ، اس لیے دیکھیے انہوں نے کوشش کی وحی اور سائنس کو اور عقل کو یکجا کرنے کی، کیونکہ وحی کو مانتے تھے، مسلمان تھے۔ ان پر ان کی پرزور شخصیت اور اعلیٰ اخلاق نے ان کا ایک ہم خیال گروہ پیدا کر دیا۔ وہ اپنی عمر کے آخر تک مسلمانوں کے تقریباً واحد رہنما رہے۔ سر سید کا بنیادی موقف یہ تھا کہ اسلام کو مغرب کے اصولوں سے ہم آہنگ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی حد تک علامہ اقبال نے بھی یہی کوشش کی کہ ہم آہنگی پیدا ہو، مگر ظاہر ہے انہوں نے مغرب کو زیادہ گہرائی میں اسٹڈی کیا تھا۔ اس کا عملی اور لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان مسلمانوں کو مغربی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے تاکہ وہ سرکاری ملازمتوں اور قوم کی خدمت میں اپنی نمایاں حیثیت حاصل کر سکے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے انہوں نے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی۔ یہ دانشگاہ اپنے وقت میں اسلامی جدیدیت کا واحد مرکز بنی، اور اس درگاہ سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نکلی جس نے اسلام پر مغربی ممالک کے اعتراضات اور مغربی تنقید کے مقابلے میں ابتدا میں پرمعذرت انداز اختیار کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ اپولوجیٹک۔ جنگ آزادی کے بعد جو عرصہ دراز تک انگریزوں کی تیار کردہ کتابوں میں 1857 کے غدر کے نام سے منسوب رہی ہے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بہت بڑھ گیا۔ اس سے پہلے تعلیم کا نظام زیادہ تر سرکاری طور پر ہوتا تھا، یہ غلط ہے ویسے، لیکن اب تعلیمی ادارے دھڑا دھڑ کھلنے لگے۔ رفتہ رفتہ ہندوستانیوں میں ایک نیا شعور ابھرا جس میں ذوق آزادی، سیاسی اضطراب، حصول حقوق کی خواہش اور ایک عمومی بے اطمینانی کا امتزاج تھا۔ یہی رجحانات اور ان کے اثرات بالآخر 20ویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں انگریزی حکمرانی کے خاتمے کا سبب بنے۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ نئی طرز کے افکار اور مغربی تقلید اور تہذیب ہمیں آج کہاں تک لے آئی ہے، اور ہمیں اس علم کے سود و زیاں کا کہاں تک اور کس حد تک احساس ہے۔ تو یہ ایک کریٹیکل ویو ہے، جیسے یاور صاحب نے کہا، ماڈرنٹی کے آنے کا، جو ابھی ہم بریک کے بعد دیکھتے ہیں 8:30 پہ سیکنڈ حصہ شروع کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے پہلے چیپٹر میں ایک پس منظر قائم کیا ہے، جس کا بہت حد تک یاور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بھئی وہ یہ سمیہ نے بھی کہا، عطیہ صاحبہ نے بھی کہا، نورین نے بھی کہا کہ وہ حالات ایسے تھے۔ آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے، جو ہم دیکھتے آئے پورے کورس میں اور آگے اور دیکھیں گے، کہ اپنا جو انڈیجنس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن تھا وہ کہیں گیا نہیں تھا، بہت فعال تھا اور بہت مؤثر بھی تھا اور زندہ تھا۔
اور کام ہو رہا تھا اور اس پہ لوگوں نے لکھا بھی ہے. ہوا یہ کہ سیاسی طور پر وہ مغلوب ہو گئے اور پھر چیزیں رفتہ رفتہ بدلنے لگی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں کچھ ہو نہیں رہا تھا اور یہ خیر دکھائیں گے امجد بھائی صاحب یہی دکھائیں گے. اشرف علی تھانوی صاحب 19 سینچری وہ بھی جیسے کہ کام کر رہے تھے, وہ بہت بڑے کرٹک تھے سر سید کی, اور جو نیت پہ کسی کو شک نہیں تھا, یعنی کہ وہ تعریف بھی یہ لوگ کرتے تھے, سر سید کی تعریف کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے یعنی کہ وسعت ذہنی رکھتے تھے جو علماء تھے. بس ایک بات ہے کہ جیسے اس میں بھی دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ عقل اور وحی, جس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں انٹلیکٹ ہے نا وہ مسنگ ہے, ایک ریزن ہے ایک ریولیشن ہے. اب انٹلیکٹ اگر مس ہو جائے تو ہوتا یہ کہ پھر آپ وحی کو بھی ریزن کے پیمانے پہ ایویلویٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ریزن کو انٹرپریٹ. بالکل یہ وہ ہیومنزم والی بات جو جیسے نصر نے کہا تھا کہ ہیومنزم میں گاڈ از میڈ ان دی امیج آف مین. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میری بات. جی, جب عقل کے معنی کو محدود کر دیں تو عقل جزوی تک اس کو رہنے دیں, اور تو وہ پھر ظاہر ہے یہی ہے دھارا. میں بات ادھر یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت میں اور بھی انٹلیکچوئل کرنٹس تھے, اور انفیکٹ جیسے اشرف علی تھانوی نے ٹریکٹ لکھا ماڈرنٹی کے رد میں اور اس کی تنقید میں, مگر وہ اب یہ ہوا کہ زبان بدلتی گئی نا, پہلے تو فارسی وہ بھی ختم ہو گئی, پھر انگریزی تو اور اردو بھی رہی, مگر یہ ہوا کہ ہمارے جو روٹس تھے اس سے تو اس طرح ملٹیپل. اور ظاہر ہے آگے پھر بات کرتے ہیں, ابھی بریک لے لیتے ہیں جناب. یہ 4-5 پیج میں نے ایک اس کے حصے سے لیے ہیں. یہ چیپٹر 5 ہے, تصور فطرت. سر سید نے فطرت کا مغربی تصور کیوں اختیار کیا؟ یہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ سر سید اپنے زمانے میں نیچری کے طور پر جانے جاتے تھے, اور پھر تنقید بھی ہوتی تھی. تو یہ انہوں نے, اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بر صغیر پر نہ صرف انگریزوں کا سیاسی اقتدار قائم ہوا بلکہ مغربی افکار بھی آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں نفوذ کرتے گئے. اور یہ کہ ہندوؤں نے پہلے مغربی افکار کو قبول کرنا شروع کیا, اس کی بڑی وجہ سیاسی تھی. یہ پھر سیاسی رقابت دراصل مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تھی. انگریز کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کو ختم کر کے اپنا تسلط قائم کریں. اس سلسلے میں انہوں نے ہندوؤں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی, اور یہ کام سب سے پہلے بنگال میں شروع ہوا. تو یہ ہم باتیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مسلمان تجارت سے الگ تھے. تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی, انگریز تاجر تھے, تو وہ ایک بات, یہ نیکسس کیسے بنا, مگر ابھی ہمیں تو آگے چلنا چاہیے. یہ تو فرسٹ پیج تھا, پھر یہ بیچ میں سے لیا یہاں سے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ مغربی اور خصوصاً پروٹیسٹنٹ اثرات کے ماتحت راجہ رام موہن رائے نے نہ صرف معاشرتی رسوم میں اصلاح شروع کی بلکہ ہندو مذہب کی ایک نئی ترمیم شدہ شکل ایجاد کر دی جو ہندو دھرم کے بجائے پروٹیسٹنٹ مذہب اور 18ویں صدی کی خدا پرستی سے زیادہ قریب تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پیرالل تحریک بعد میں سکھزم میں بھی چلی, جنہوں نے ٹریڈیشنل سکھزم کو کافی نقصان پہنچایا. آگے چلے جی. یہ تو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا کہ وہ لوگ سٹڈی بھی کر رہے تھے, پھر اس کو دوبارہ جب پیش کرتے تھے پڑھے لکھے
یہاں کے لوگ تھے وہ پھر انگریزوں کے آنکھوں سے اس اپنے ہی فلسفے کو دیکھنے شروع ہو گئے. اچھا یہ اب کیسے ہوگا؟ مختصر یہ کہ ہندوؤں نے مغربی افکار کو بڑی فراخ دلی سے قبول کیا. اس کے برخلاف مسلمانوں نے فی الجملہ ان سے بے اتنائی برتی، بلکہ خاندان شاہ ولی اللہ نے یہ منظم تحریک شروع کی کہ اسلامی علوم کو اردو میں منتقل کر کے عوام میں پھیلایا جائے. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے علمی مراکز تھے. اس میں فرنگی محل ہم نے کل دیکھا، یہ لوگ بہت ایکٹیو تھے اور ظاہر انڈر پریشر بھی تھے، مگر یہ تحریک آزادی تک میں شامل رہے اور قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، اور بہت لیڈنگ علماء بھی تھے اور بہت کمال لوگ تھے. تو یہ شاہ ولی اللہ کا جو خاندان ہے اس نے اردو میں، تاکہ انہیں پر نظر آ رہا تھا کہ اب ہم سیاسی طور پر پست ہو چکے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اکا دکا مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے انگریز دوستوں کے ذریعے مغرب کے بعض افکار اپنا لیے وغیرہ وغیرہ. آگے چلتے ہیں تھوڑا. لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوگے کہ سر سید پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مغربی افکار کو مسلمانوں سے قبول کروانے کی خاطر مہم چلائی اور ایک منظم تحریک کی بنیاد ڈالی. 1857 کے بعد سر سید کی خواہش اور کاوش نہایت مخلصانہ طور پر یہ رہی کہ انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو اور زیادہ نقصان نہ پہنچنے پائے. اس کا طریقہ انہوں نے یہ تجویز کیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مصالحت کرائی جائے. اس پر بعض لوگوں نے ان پر انگریز پرستی کا الزام لگایا، لیکن ڈاکٹر اشرف جیسے کمیونسٹ لیڈر نے اس معاملے میں سر سید کی مدافعت کی ہے اور علی گڑھ میگزین کے سر سید نمبر میں ایک طویل مضمون ان کی حمایت میں لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس وقت سیاست اور معاشیات کے میدان میں مسلمانوں کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا. تو یہ ایک امیجیٹ حقیقت تھی. ساتھ ہی سر سید کے دل میں یہ آرزو بھی تھی کہ مسلمان سیاسی، سماجی اور تہذیبی میدان میں ترقی کریں. یہ آرزو بھی مخلصانہ تھی، جس کی تعریف حاجی امداد اللہ صاحب، یہ ایک درویش آدمی تھے جو اشرف علی تھانوی اور باقی بڑے بڑے دیوبند کے علماء کے پیر تھے، مرشد تھے اور عالم بھی تھے، اور یہ مکہ میں رہتے تھے، انڈین تھے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے بھی سر سید کے نام اپنے خط میں کی ہے کہ مسلمانوں پر انگریزوں کی فتح کی اصلی وجہ وہ صنعتی ایجادات تھیں جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے. مسلمانوں کے ابھرنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ انگریزوں سے ان نئے فنون کو سیکھیں. حاجی امداد اللہ صاحب اور مولانا یہ بہت بڑے، یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو ہے یہ فاؤنڈرز آف دیوبند ہیں اور یہ ان کے مرید تھے حاجی صاحب کے، اور دوسرے علماء کی بھی یہی رائے تھی. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ علماء انگریزی پڑھنے کے مخالف تھے، مگر انگریز نئے فنون کے ساتھ کچھ نئے علوم بھی لائے تھے. علماء کی رائے تھی کہ مسلمان انگریزوں کے فنون سے سیکھیں اور ان کا فلسفہ اور ادب چھوڑ دیں. دیکھیں نا جی، they were alive to the situation. ایسا نہیں تھا کہ وہ نان کریٹیکل نہیں تھے. سر سید لوگ نان کریٹیکل تھے اس حوالے سے، کیونکہ اصل میں سر سید کی نہ دینی علوم میں اتنی کوئی پختگی تھی نہ انگریزی علوم میں تھی، وہ انگریزی زبان ہی نہیں جانتے تھے. لیکن سر سید نے زیادہ زور مغربی فلسفے اور ادب پر دیا. یہاں سے علماء اور سر سید کا اختلاف رائے شروع ہوا. سر سید انگریزوں کی سیاسی اور صنعتی طاقت سے اتنے مروب ہو گئے کہ مغربی فلسفے اور ادب تو الگ رہا، انہیں انگریزوں کے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے تک مسلمانوں سے بہتر معلوم ہونے لگے اور اپنے طور طریقے انہیں گھٹیا نظر آنے لگے. اس میں انہیں اتنا غلو ہوا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جب تک مسلمان انگریزوں کا طرز فکر اور انہی کے رسم و رواج اختیار نہیں کریں گے دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ چیز اب عام ہے، ہم میں، آپ میں. یہ ہوا سے نہیں آئی، اس کے پیچھے ایک
پورا ایک تبدیلی ہے، ایک سوچ ہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، سائنس اور متعلقہ فنون کی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اس بات کی کاوش کی کہ مسلمان مغربی انداز فکر اختیار کریں۔ یہاں انہیں سب سے، بس ہم یہ اتنا ہی پڑھیں گے، پھر آگے آپ جو ان کی تحریریں میرے خیال سے خود ہی پڑھیے گا۔ یہاں انہیں سب سے بڑی رکاوٹ یہ نظر آئی کہ کائنات کی نوعیت اور ماہیت، تخلیق کائنات وغیرہ مسائل کے بارے میں اسلام ایک رائے رکھتا ہے، اور 19ویں صدی کی مغربی سائنس اور فلسفہ کچھ اور، یعنی کہ اسلام ایک رائے رکھتا ہے اور فلسفہ اور سائنس اور۔ لہذا سر سید نے سوچا کہ اگر قرآن شریف کی تفسیر مغربی افکار کے نقطہ نظر سے کی جائے تو مسلمان مغربی انداز فکر کو آسانی سے قبول کر لیں گے۔ یہ مین پوائنٹ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، باقی تو ڈیٹیلز ہیں۔ اس منطق کے سہارے چلتے چلتے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے، اور یعنی کہ اپنی تفسیر میں انہوں نے بہت سری جو ہے نا، بہت توڑ مڑوڑ کی اور بہت ہی اپولوجیٹک ہی کہیں گے، مگر نیت تو بیچارے کی بری نہیں تھی۔ اس منطق کے سہارے چلتے چلتے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے اور نتائج و عواقب پر غور کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ مغربی طور طریقے جن کے سر سید دلدادہ تھے، ان کی حقیقت آج واضح ہو رہی ہے۔ ابھی امریکہ کے مشہور ہفتہ وار رسالے نیوز ویک 1973 کے مدیر کے نام ڈاکٹر این ڈی چیروکول پال کا خط شائع ہوا ہے۔ یہ صاحب ایک ترقی یافتہ ملک کی طرف سے ایک ترقی پذیر ملک یعنی انڈونیشیا میں مشیر بن کر بھیجے گئے، اور ان کا کام یہ ہے کہ معاشی ترقی کے لیے پیداوار کس طرح بڑھائی جائے اور پیداوار کو استعمال کس طرح کیا جائے، اس پر مشورہ دیں۔ موصوف لکھتے ہیں کہ دراصل آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر ترقی یافتہ ممالک ہی دنیا کو یہ سبق دیں کہ چاند پر انسان کو اتارنے، ہر خاندان کا 2 کاریں رکھنے اور اس ضمن میں کوڑے کباڑ کے ڈھیر کی پیداوار سے کہیں زیادہ اہم کوڑے کرکٹ کا از سر نو استعمال، اسراف سے بچنا، عوامی قصے، دیوتاؤں کے افسانے اور داستانے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں کو 70s میں احساس ہو گیا تھا کہ کلائمیٹ کے ڈس بیلنس ہو چکا ہے، اوور پروڈکشن ہو رہی ہے، اور یہ یعنی کہ تنقید بھی شروع ہو رہی تھی۔ ایک مغربی نژاد عالم اور ماہر کے قلم سے نکلی ہوئی یہ سطر سر سید کی نظر سے گزرتی تو نامعلوم ان کا کیا خیال ہوتا۔ اگر عواقب و نتائج پر سر سید کی نظر نہ تھی تو خیر، اسے بھی درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ ہے میں جو آپ کے سامنے غور طلب سمجھتا ہوں، اور مقصد یہی تھا، باقی ہم ڈیٹیلز میں جانے کا تو ٹائم نہیں آپ کو، مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن سر سید کی اصل خامی یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کے مغربی افکار سے بھی سرسری واقفیت رکھتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ابھی آئے گا، اور ان افکار کی تاریخ سے تو وہ قطعاً بے خبر تھے، مگر اپنی بے خبری کو ہی انہوں نے علم سمجھا اور قرآن شریف کے معنی میں تحریف سے بھی نہ رکے۔ سر سید کی ان تمام خیال آرائیوں کی بنیاد 2 لفظوں پر تھی، ایک تو فطرت یعنی نیچر، اور دوسرے عقل یعنی کہ ریزن۔ فطرت کو انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ہر چیز کا معیار بنایا تھا۔ سوال یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں لفظ فطرت کے کیا معنی؟ صحیح بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کی تمام دینی روایتوں اور تہذیبوں میں فطرت کے معنی ایک ہی رہے ہیں، اور یہ وہ معنی ہے جو سر سید کی نیچر سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ صرف یورپ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت کو ایک دوسرے معنی پہنائے گئے، اور یورپ میں بھی اس سلسلے کا آغاز یعنی 16ویں صدی کے قریب ہوا۔ یہ رجحان اپنے عروج کو 19ویں صدی میں پہنچا، یہ ہم لوگ سٹڈی کر چکے اپنے فرسٹ اس میں ٹاپک میں، مگر اس 300 سال کے عرصے میں بھی خود یورپ میں اس کے خلاف شدید احتجاج ہوتا رہا۔
20वीं सदी की साइंस ने फितरत के इस तस्वर को ला यानी बना दिया। गज जिस चीज को सर सैयद ने यानी कि न्यूटोनियन फिजिक्स खत्म हो गई ना 20th सेंचुरी में, यानी कि मैकेनिस्टिक थी साइंस 19वीं सदी तक, डेकार्ट से लेके बाद में उसके वो चैलेंज हो गई रिलेटिविटी से, और उसके है ना जी उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ गए, यानी कि साइंस भी उतनी हकीकत को समझाने के हवाले से साइंस कहीं ज्यादा दूर नहीं पहुंची, मगर फितरत पर कह ले काबू पाने में और चीजें बनाने में जाहिर है उसने तरक्की की। गर्ज जिस चीज को सैयद ने एक अजली और अब्दी हकीकत समझा था वो 300 साढ़े 300 साल के अंदर मुरझा के रह गई। तो यहाँ तक मैं आप लोगों से कोई कमेंट हो तो सही, ऑब्वियस ही है कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। जी मजहर साहब, जी बल्कि यावर साहब। जी नहीं, कोई खास कमेंट नहीं मेरा। सिर्फ यही पॉइंट है कि ये आई थिंक इससे ज्यादा अ, अ, शायद कोई तहरीर हो सकती है या काम हो सकता है जो बताए कि मॉडर्निटी के साथ आपका क्या रिएक्शन था और किस हद तक जा सकता था। अब ये टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए नई बात है कि सर सैयद को अंग्रेजी भी नहीं आती थी। तो वो अगर अंग्रेजी भी नहीं आती थी और वो इस्लामी तालीम के भी वो इतने बड़े उस्ताद नहीं थे, तो उनका फिर वो जो भी उन्होंने काम किया वो कैसे आया, मुझे ये बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही। जी जी, बहुत इस बहुत अच्छा आपने वैसे ये पॉइंट किया। आप बताइए आगे। जी मुझे ये बातें को बहुत ज्यादा इस लिहाज से समझ में नहीं आ रही बिकॉज उनका मतलब इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा है। तो एग्जैक्टली। वो किसी नीम हकीम होने की वजह से तो मुझे एक्चुअली इस रीडिंग पे ये इतराज बन रहा था मेरा कि वो सर सैयद को जरा नीम हकीम से कॉन्टेक्स्ट में डाला जा रहा है, जो शायद मेरे ख्याल में ज्यादती हो। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह रिएक्ट किया या जिस तरह उन्होंने इवॉल्व करने की कोशिश की ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के तनाजुर में, हम्म। मगर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा मतलब लेट्स ये से अनचैरिटेबल। हाँ, मतलब इन्होंने एग्जैक्टली इसी को क्रिटिकली देखने की कोशिश की है ना, नॉर्मली नहीं देखा लोगों ने, मगर जिन्होंने देखा है उन्होंने इन्होंने मैं समझता हूँ ज्यादा डेप्थ में देखा है, क्योंकि उन्होंने ये पूरी किताब पढ़ने के लायक है कि उन्होंने वो सर्वे किया है वेस्ट का कि भाई वो कैसे ये नजरियात डेवलप हुए, साइंस कैसे डेवलप हुई, लाइटन कैसे आई, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीक्स। बाकी बुक में यही है। ये आखिरी चैप्टर है सर सैयद और हाली का नजरिया फितर। मैं ये पेज पढ़ देता हूँ तो मैं हाँ जी मैं कुछ ऐड कर दूं। मेरा जरूर। ख्याल है कि उस वक्त के जो मुसलमान थे उनका ज़हन जो है वो सहल चीज़ों को ज़्यादा और पेचीदा ना हो और फौरी फौरी लेने वाली चीज़ों वाला बन चुका हुआ था, इसलिए उनको सर सैयद का ये नज़रिया लेने में वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। इसी वो जल्दी जल्दी उनको समझ भी आ रहा था और उसी को लेके चले, इसलिए शायद इसके असरार ज़्यादा थे। उस वक्त के ये मुसलमानों की ज़हनी हालत या ज़हनी सतह क्या थी इस पे भी। ये बहुत आपने मेरा नहीं ख्याल है, जैसे पहले जिक्र हुआ है कि शाह वली अल्लाह और उनकी और इस तरह की, सर आपने पहले भी बताया है कि हम्म वो एक ग्रुप्स थे जो हम्म कि अभी भी स्टिल स्ट्रगल भी कर रहे थे अपनी पहचान रखने के लिए, और मेरे ख्याल में काफी रिच था अ, मुसलमानों का भी जो मुस्लिम जो भी पूरा हमारा थी एजुकेशन और उसके पीछे जो साथ थी वो काफी रिच थी। सहल पसंदी तो मैं नहीं कह सकती हूँ,
इसको। اس میں میں بھی ویسے رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا یاور صاحب کی بات پہ، عطیہ صاحبہ کی بات پر بھی کرتا ہوں، آپ کی بھی۔ اس میں اس جو ریڈنگ ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ ایک سمپلسٹک سا ویژن تھا سر سید کا، اور زیادہ وہ فنکشنل، اور آپ کو اور جو علی گڑھ کا جو علی گڑھ یونیورسٹی کا جو لیگیسی رہی ہے وہ بھی اسی ٹائپ کی رہی ہے کافی، اور کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہماری فیملی بھی اسی ادارے میں سے ہے، علی گڑھ کی ایک سائڈ آف مائی فیملی، اور علی گڑھ یونیورسٹی سے بہت، میرے دادا وہاں پڑھاتے رہے، اور اس سے پہلے ہمارے لوگ سر سید کے ساتھ کام کرتے رہے اس کو بنانے میں، تو مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا ایک طبقہ تھا وہ، مگر ان کا جو سمجھ کوئی خاص بہت ہی عامیانہ سی تھی، جو آج کل پڑھے لکھوں میں بھی وہی چلے جا رہا ہے۔ علی گڑھ کی ایک سوچ ہے، اس کا جو کرٹیک ہم پیش کرتے ہیں، اور یہ صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مغرب کی بنیاد ہے فلسفیانہ، وہ آپ کو سرے سے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو جو اس کا پھل ہے اس سے اندازہ۔ تو ہوا یہ، اب دیکھیں، ابھی میرے سامنے ابھی تو نہیں، کچھ اور پوئٹری ہے، اکبر الہ آبادی نے اس کی بہت خوبصورت تنقید کی اپنے اسی زمانے میں، سر سید کے زمانے میں کی، کہ ان اے سینس بہت فنکشنل لیا۔ آج کل کی بھی جو پاکستانی ساری ایجوکیشنل سسٹم ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس علی گڑھ کی وجہ سے بہت فنکشنل ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ، کیا، چھوڑ دو مسجد، اپنے لٹریچر کو بھول جاؤ، چھوڑ دو مسجد، شیخ یہ ترک کرو، کلرکی کرو، ڈبل روٹی کھاؤ، خوشی سے پھول جاؤ۔ یہ میں نے بیچارے کے شعر کو توڑ موڑ کر دیا، مگر ادھر بہت ہی نیرو قسم کا وہ سمجھنے کہ بھئی آپ کو نوکری مل جائے، آپ کلارک بن جائیں، یعنی کہ بیسیکلی آپ جو ہے گاڑی چلانا سیکھ جائیں، گاڑی بنتی کیسی ہے اس پہ کوئی اتنا زور نہیں تھا۔ یعنی کہ یہ بڑا میں سمپلسٹک کہہ رہا ہوں یہ اس میں، خیر جو بیسک، ہاں اس ٹائپ کا، اور پھر ہماری ساری ایجوکیشن بھی اس طرح سے فنکشنل سی رہی، اور زیادہ بھی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، اسی سے دیکھ لیں یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس طرح نیشنز نہیں بنتی نا، نوکری تو مل جاتی ہے، اور یہ ہمارا ثانیہ رہا، یعنی بہت، کیونکہ محدود فکر پہ کوئی خاص زور نہیں تھا، اور اس طرح سے بڑا ایک سمپلسٹک، مطلب عطیہ صاحبہ کی بات کو نا میں سیکنڈ کر رہا ہوں، جبکہ جو گہرا زیادہ کام ہو رہا تھا مدارس میں اور ان حلقوں میں، وہ پھر وہ پیرلل میں چلا گیا نا، وہ سب کام فارسی، عربی، اردو میں ہوا، کیونکہ مین سٹریم نوکری اس سے نہیں ملتی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا نا وہ پورا نظام۔ تو یہ سمیہ صاحبہ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ وہ تھا مگر پس پشت چلا گیا۔ جی نورین، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ورنہ میں یہ پیج پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر ڈسکشن کر لیں۔ نورین، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں، تھینک یو۔ سر سید اور حالی کا نظریہ فطرت کی تعریف ہم پہلے بتا چکے ہیں، کن عوامل کے تحت سر سید نے مغربی اثرات قبول کیے اور خصوصاً فطرت کا نیا تصور خود اخذ کیا اور ہمارے یہاں پھیلانا چاہا۔ یہاں ہمیں سر سید کی نیت سے بحث نہیں۔ آگے دوسری طرف مولانا محمد، ایسے بھی انہوں نے کہا، ایسے لوگوں نے بھی تنقید کی ہے کہ ان کی نیت ہی خراب تھی، مگر دوسری طرف مولانا محمد قاسم ننوتوی اور مولانا اشرف علی تھانوی کی شہادت موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ سر سید کی نیت بخیر تھی اور وہ مسلمانوں کی بھلائی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے افکار میں غلط روی اختیار کی اور حدود سے تجاوز کر گئے۔ نمبر 2، سر سید نے نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ اس پر فخر کیا ہے کہ وہ مغرب پہ
افکار ہمارے یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً مغرب کے نظریہ فطرت کو، لیکن سر سید چونکہ انگریزی زبان سے ناواقف تھے اور مغربی افکار کی تاریخ سے آگاہ نہ تھے، اس لیے انہیں بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ نظریہ فطرت کب اور کن حالات میں اور کن کن عوامل کے تحت پیدا ہوا۔ یہ یاور صاحب کے لیے میں خصوصاً پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور تھرڈ پوائنٹ، اسی لیے سر سید کے نظریہ فطرت پر بحث کرنے سے پہلے ہم نے مشرق اور مغرب کے نظریات کا جائزہ لے کر یہ بتایا ہے، باقی کتاب میں یہی تھا، کہ مشرقی روایتوں کا نظریہ فطرت تو خیر مغرب کے نظریے سے بالکل مختلف ہی ہے ہی، لیکن خود مغرب بھی 17ویں صدی سے پہلے اس تصور سے آگاہ نہ تھا۔ جس چیز کو سر سید مغربی تصور سمجھتے تھے وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں قائم ہوا، یعنی کہ سائنٹیفک ریولوشن اینڈ دین دا انڈسٹریل ریولوشن بیسڈ آن دا سو کالڈ انلائٹنمنٹ۔ یہ سوری آخری پوائنٹ بھی پڑھ دوں۔ سر سید کے نظریہ فطرت کی وضاحت کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم 18ویں اور 19ویں صدی کا مغربی نظریہ مختصر طور پر پیش کر دیں۔ خیر یہ پھر آپ لوگ یہ ایک طرح کی آپ کے لیے انٹروڈکشن ہو گیا، یہ میں امید کرتا ہوں آپ خود پڑھیں گے۔ یہ سارا اس کا ریویو ہے، کوئی ایک ہم کوٹیشن سر سید کی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب آئیے سر سید کے نظریہ فطرت کی طرف۔ یاد رہے کہ شروع میں سر سید نے فطرت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ خدا کی قدرت کا نام لیا۔ ایسے بیانات پر نہ تو کوئی شرعی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ان کے کسی مخالف کو اعتراض کی گنجائش۔ یہ پھر اگزامپل دیا ہے کہ انہوں نے خدا کی قدرت کو، نیچر کی جگہ خدا کی قدرت استعمال کی۔ اس کے بعد سر سید نے خدا کی قدرت والے فکرے کو مختصر کر کے صرف قدرت کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ قانون قدرت کا بھی ذکر کرنا شروع کیا۔ پھر اس بات پر بھی اصرار کیا کہ کائنات کا خالق تو خدا ہے، لیکن خالق نے اپنی بنائی ہوئی کائنات میں چند ایسے قانون رکھ دیے ہیں جو نہ بدلے ہیں نہ بدلیں گے۔ گویا اس طرح انہوں نے خدا کے اختیار کو محدود کر دیا ہے۔ علاوہ سر ازیں میرا ایک سوال ہے جی، یس پلیز۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مگر میرا ایک سوال ہے۔ اب مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی بات اس ساری تحریر میں کہ قدرت اور خدا کی قدرت اور آئی تھنک قدرت کا قانون، یہ لفظ یوز ہوا ہے نا، نیچرل لا۔ ہاں جی، اچھا سر سید، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بیکاز یہ نیچرل لا بھی انلائٹنمنٹ یا اس زمانے کے آس پاس کی ایک پہلے کی ایک چیز ہے، اس زمانے، بالکل۔ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس شخص کو انگریزی نہیں آتی تھی وہ ہاں یہ ڈائریکٹ اردو ترجمے بیٹھ کے کہاں سے کر رہا تھا، ہاں اگر وہ وہ سوری اتنا ہی فارغ تھا؟ نہیں وہ بات رہ گئی، سوری، وہ میرا نیت تھی آپ سے بات کرنے کی۔ وہ ایسا تھا کہ ان کے پاس اسکالرس کی بہت بڑی ٹیم تھی، یہ خود تو شاید پتہ نہیں کتنا ہی لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے، یہ بھی بہت اچھا لکھتے تھے، مگر یہ سارا جو علمی کام تھا یہ پوری ٹیم تھی ان کی، اور یہ لوگ ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اور یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، مگر خود ان کی انگریزی محدود تھی شاید، اور وہ چلیں سر یہ بات بھی مان جاتے ہیں، مگر سوال یہ آ گیا کہ ان کے پاس ایک اسکالرس کی ٹیم تھی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ ان کی کاوش جو تھی وہ سطحی تھی، ایک سپرفیشل ایفرٹ اسے نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں میرا سارا اس پوائنٹ پہ یہی بحث ساری ادھر یہی ہے کہ ماڈرنٹی نے ایک زبردست چیلنج آپ کو کریٹ کیا کر کے دیا، جو کلیئرلی آپ کا جو ٹریڈیشن تھا اس کو مینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب ہم اسے مانے یا نہ مانے، بلکہ اس زمانے میں تو مطلب وہ آپ اس طرح، میں ایک دفعہ دوبارہ اپنی بات کر لیتا ہوں، انگریز تو آپ کے گھر میں گھس گیا تھا نا، تو آپ اس کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے اس کو ریئیکٹ کرنا تھا۔ اب اس حد تک تو آپ شاید سر سید پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی
इट वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चीजें की कमी रह गई या ये चीज रह गई, मगर उनकी इस तहरीर में मुझे उनकी एफर्ट की एक रिजेक्शन नजर आ रही है, जो मुझे अभी तक हजम नहीं हुई। जब मैंने पढ़ी थी तब भी हजम नहीं हुई, और अभी तक हजम नहीं हुई। ये मतलब है, हम तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, इस पे गौर तलब बात है। और इसमें थोड़ा सा मुझे अब आपकी बात बेहतर समझ आई है कि इसमें असल में ना, और यही बात उलमा ने कही ना, जो इसमें भी उन्होंने कही है, नानोतवी और अशरफ अली थानवी ने, बल्कि हजरत महाजर मक्की ने भी यही बात कही। दे सेड कि वी हैव टू फाइट बैक और वी हैव टू अकोमोडेट और व्हाटएवर। जो फर्क है आपकी बात में भी और जो वो लोग भी कर रहे थे, वो ये है कि मॉडर्निटी को आप जो कन्फ्लेट कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, वो लोग इसको बड़े क्लियरली देख रहे थे उलमा, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक चीज है और जो फलसफा है, इनलाइटनमेंट फिलॉसफी है, वो दूसरी चीज है। उन लोगों को तो ये नजर आ रहा था। जी आप सर, अब यही बहुत बड़ी बहस। जी आप भी उसे कन्फ्लेट कर रहे हैं ना। जी, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, और हाँ बड़े सोच समझ के कर रहा हूँ, बिकॉज हाँ मेरा अभी तक जो समझ है, और मानता हूँ कि लिमिटेड है, और ये आई थिंक अमजद वहीद साहब के साथ जो सेशंस चल रहे हैं उसमें बात और भी आएगी। मेरे ख्याल में उस फलसफे के बगैर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रसाई नामुमकिन थी। आप क्रिएट नहीं कर सकते वो टेक्नोलॉजी, वो आसमान से गिर के आपकी झोली में नहीं गिरती थी। वो उसके पीछे एक फलसफा लाहक था, जिसने फलसफा चल रहा था, जिसने वो टेक्नोलॉजी और वो सारा कुछ, और सोसाइटी, उसकी पॉलिटिक्स, वो इकोनॉमी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी इनलाइटनमेंट में वेस्टर्न यूरोप में भी हुई, बिल्कुल। राइट। वो, और उसमें उस फलसफे का हाथ था। तो मकसद कहने का ये है कि उस फलसफे को अडॉप्ट किए बगैर, अडॉप्ट नहीं करना, तो उसको किसी तरीके से एक्सेप्टेबल बनाए बगैर, जो सर सैयद ने कोशिश की एक्सेप्टेबल बनाने की, उसके बगैर आपकी उस टेक्नोलॉजी तक रसाई हो नहीं सकती। अगर हम समझते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आ जाएगी और बाकी काम अपने अपने हम वही रखेंगे, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल में सर सैयद का भी शायद यही व्यू था, जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। और ये एक बहस है जो करने वाली है, सही है। जो इस तहरीर में नजर नहीं आ रही मुझे। ऑल्दो वैसे आई थिंक रेलेवेंट है, और आपकी बातों से लग रहा है कि और बहुत लोग इस बात पे शायद बहस कर रहे हैं। जी जी, ये बहुत बिल्कुल, मगर आपके कमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। ये अब्बास साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी क्या रिस्पॉन्स। हाँ ये यावर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी बिल्कुल। जी जी। नहीं, ये जो आपने बात की है ना, कि जो जो फलसफा है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या एडवांसमेंट है, ये सबूत है कि जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है उसकी हक्कानियत का सबूत है। आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही है ना? एक लिहाज से ये कहना चाह रहा हूँ आपने, ये फिर लैंग्वेज की बात आ जाती है, बट चलें अभी कबूल कर लेते हैं। नहीं आगे चलें। मतलब, नहीं मैं आपको एक मिसाल, जैसे हम एक स्टडी सर्कल भी अभी हमने ख़त्म किया है ये क्वांटम हम्म, मैकेनिक्स के ऊपर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं, मसलन उन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को एक्सप्लॉइट करके अब नई से नई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स की फाइंडिंग्स जो है, एम्पिरिकल फाइंडिंग्स, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स, वो जो एम्पिरिकल फाइंडिंग, वो जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो इख्तलाफ है अभी भी। मतलब दो तरह की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, जो दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है। हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन की। एक सुपर डिटर्मिनिज्म है जो कहता है कि देयर इज नो इंट्रिंसिक अनसर्टेनिटी इन नेचर, वो भी ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है। और एक दूसरा ग्रुप है, वो कहता है कि नहीं, देयर इज इंट्रिंसिक अनसर्टेनिटी। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन वही है, ठीक है, और दो बिल्कुल ही ऑपोजिट थ्योरीज हैं, जो इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो दोनों के दोनों ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है। तो ये लाजमी नहीं है कि अगर आपकी थ्योरी ऑब्जर्वेशन के साथ कंसिस्टेंट है तो लाजमी बात है कि वो थ्योरी हकीकत को रिफ्लेक्ट कर रही हो, ये कोई जरूरी नहीं।
یہ کوئی نہیں، یہ ضروری بالکل ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ہاں ضروری نہیں ہے. اور آپ کی دیکھیں، آپ اب ہم آپ فرق بات کر رہے ہیں، یہ ہم تھوڑا سا شاید فلسفی آف سائنس کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہ خود انگریزوں کا بہت زیادہ، اب آپ شاید پڑھا ہو، نہیں ٹامس کون کوئی ہے، جاوید پال صاحب، فیئربینڈ ہے. یہ جو جی. ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو ٹیکنالوجیکل ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیسیکلی، اس کا تعلق تو سائنسز کے ساتھ ہی ہے نا. اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے آپ بتا دیں؟ سر، وہی میں سائنسز کے ساتھ ہے، اور وہ میں کہہ رہا ہوں اور کہ وہ کس کے ساتھ ہے سائنسز آپ آپ، بتا دیں؟ نہیں اور نہیں بتائیں میں، نا. سر میں کب کہہ رہا ہوں کہ سائنسز کے ساتھ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سائنسز کے ساتھ ہے، مگر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سائنسز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس فلوسافیکل فریم ورک کے بغیر پاسبل نہیں ہے، جس میں آپ کہیں کہ یار میں نے دنیا کو ایک کلوز سسٹم کی طرح دیکھنا ہے، میں کسی ڈیوائن ریولیشن پہ یقین کر کے دنیا ایکسپلین کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں یہ مان اس میں بھی جاتا ہوں کہ پرابلم ہے. میں یہ سمجھا نہیں سکتا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی پرابلم ہے، اس کی، اور اس کو بڑا اچھا سید حسین نصر نے بھی اپنی کتاب میں ایکسپلین کیا ہے. کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں، کچھ انڈیورز کے ایسے اثرات ہوتے ہیں جو ذرا دیر سے نظر آتے ہیں. امیڈیٹلی اس کے برے اثرات نہیں ہوتے، وہ ذرا لانگ ٹرم نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو بتایا تھا، آلدو ویسے ہم نے وہ ماڈرنٹی والے سیکشن میں ڈسکس کیا تھا، لیکن وہ جو ڈیکارٹ نے جو فریم سیٹ کیا تھا، اس فریم ورک سیٹ کیا تھا، اس کے بعد جو نیچر تھی اس کی جو سیکرڈنیس تھی وہ ختم ہو گئی. دا نیچر واز نو لانگر سیکرڈ. نیچر کو آپ نے ایکسپلائٹ کرنا تھا اپنے، اب اس کو آپ پاور ایکوزیشن کہہ لیں یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کہہ لیں، واٹ ایور، وہ اب ارریلیونٹ ہے. نیچر کو ایکسپلائٹ کیا تھا نا آپ نے، بتا آپ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ جو انڈر لائن فلسفی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیچر از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی کانکرڈ، ٹھیک ہے، فار یور اون اپیرنٹ بینیفٹ، ٹھیک ہے نا. تو وہ سید حسین نصر کہتے ہیں کہ اس کے ایونچولی اس کے لانگ ٹرم اثرات، اس کے لانگ ٹرم نیگیٹو اثرات تھے بڑے سیریس، جو اب 20ویں 21ویں صدی میں آ کے ہم بھگت رہے ہیں ان دا فارم کہ پورا ایکولوجیکل بیلنس دنیا کا ڈسٹرب ہو گیا ہوا بیسیکلی. تو کچھ اثرات جو ہیں نیگیٹو اثرات وہ لانگ ٹرم میں نظر آتے ہیں. تو اس سے یہ بات بحث بھی ہے. کون کر رہا ہے؟ نہیں، اس سے تو کوئی بحث نہیں. دیکھیں، یہ تو کوئی علامہ نہیں کہہ رہا کہ ماڈرنٹی کی سب چیزیں بہت بہترین ہیں اور اس نے انسان کی نہیں سب مشکلیں نہیں حل کر نہیں دی نہیں ہیں. نہیں، سب یہ چیزیں تو میں نہیں، نہیں کہہ رہا. فنڈامنٹل مسئلہ ہے. دیکھیں جی، آپ جو چلیں سر، فلسفی ہے، فنڈامنٹل جو مسئلہ. رینیسنس کے بعد کی فلسفی ہے، اس کا ایک لازمی نتیجہ تو ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نیچر جو ہے اٹ از ناٹ سیکرڈ، ٹھیک ہے، اس کا جو جس کو لاس آف دا سمبل اسپرٹ کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اٹ ہیز ٹو بی کانکرڈ، اٹ ہیز ٹو بی ایکسپلائٹڈ فار ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے نا. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ جس فلسفے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نے یہ رویہ، اس سے یہ رویہ جنم، اس سے اس رویے نے جنم لیا کہ نیچر کے ساتھ ہم نے ہارمونیسلی کو ایگزسٹ نہیں کرنا، اس کو ہم نے کانکر کرنا ہے بیسیکلی. اور اس میں بھی پولیٹیکل اینگل بھی تھا. اس میں بیشتر جو یہ سارا کچھ ہوا ہے یہ پاور ایکوزیشن کے لیے ہوا ہے، اس میں پالیٹکس بھی بڑی انوالو تھی. بالکل ہوا ہے، یہ صرف بالکل ہوا نالج ہے. یا فرنٹیئرز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہوا بیسیکلی. نہیں، بالکل ہوا ہے، مگر پھر دوسری طرف جو ہمارے علوم ہیں اس میں پاور ایکویشنز کہاں پہ گئی؟ کل ہی بات ہوئی، کل ہی نہیں یہ جو بات ہمارے ہوئی علوم، ہے نہیں کہ نہیں وہ نہیں، جی جی، سیریسلی جو ہمارے اسکالرس تھے وہ بھی سیریس اتھارٹی فگرز تھے. اور اگر آپ آٹومن امپائر کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو کاؤنٹلیس ایگزامپلس ملیں گی جہاں پہ ریبیلینز ور لیڈ بائی صوفی ہاں سب ٹھیک ہے، صوفیز. مگر سو پاور از پارٹ آف ہیومن نیچر. نہ 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 دیر از اے کوالٹیٹیو ڈفرنس. یہ رینیسانس کے بعد جو نیچر کے ساتھ رویہ ہے انسان کا، یہ اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا. آپ جو بات کریں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن انسان مطلب پری رینیسانس اگر دیکھیں تو وہ نیچر کے ساتھ اس طرح رویہ اس کا نہیں تھا جو رینیسانس کے بعد. دیر از اے کوالٹیٹیو ڈفرنس ایکچولی، اور وہ تاریخ نے ثابت بھی کی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، پالیٹکس بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، پاور اسٹرگل بھی تھی اسلامی معاشرے میں، جو ٹریڈیشنل سیولائزیشن ان میں بھی ہوتی تھی. لیکن پھر بھی نیچر کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا، جو نیچر کے ساتھ جو ایک رویہ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا، اس قدر اب میں اس کا سر میں جی اس کا جواب یہ بھی دے سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس ٹولز نہیں تھے. اگر وہ ٹولز ہوتے تو آپ شاید اس وقت بھی یہ رویہ ہوتا. مگر اب مسئلہ صرف میں اسے وہ یہ بحث ہماری چلتی رہے گی. میری صرف پرابلم یہ ہے کہ میرے فون کی بیٹری اب 5% کے قریب ہے صرف. تو ابھی یہ تو پورا کورس ہی اس کے بارے میں تھا سر.
वो रवैया इसलिए नहीं था, मतलब मिसाल के तौर पे जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन उसमें नेचर के साथ रवैया इसलिए नहीं था क्योंकि उसका जो रिलीजन था, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे वो हावी थे, वो स्ट्रांग थे। बेसिकली जो रिलीजियस फ्रेमवर्क है, जो दीन का फ्रेमवर्क है, उसके अंदर चीजें होती थी, और दीन आपको सिखाता ही यही है बेसिकली कि नेचर के साथ नहीं हार्मोनियसली सर, ये ये बात तो फिर अब आप दीन का एक चैरिटेबल व्यू ले रहे हैं ना, मगर दीन का दूसरा व्यू भी है कि उसके तहत भी दीन के नाम पे भी कितने कितने जुल्म ढाए गए हैं। और तो वो एक और भी आता है। अच्छा अच्छा, सॉरी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। असल हमारा मकसद ये था कि वो पॉइंट 19th सेंचुरी में जब ये चेंजेस आ रहे थे, उस सिलसिले में मैं ये दो शेर पेश करना चाहूँगा कि ये कि तस्वीर का एक रुख तो ये है जो सर सैयद दिखा रहे थे, थोड़ा सा हमने रुख देखा कि उलमा क्या कह रहे थे। अब एक आर्टिस्ट, एक लिटरेरी फिकर जो कि कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल चेंजेस को देख रहा है, मेरे मतलब है अकबर अलाहाबादी वॉज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर of the coming of the British and the changes happening. इनकी बड़ी खूबसूरत तनकीदी निगाह है। मैं ये एक आध शेर आपसे शेयर करना चाहूंगा। हैं जी यावर साहब, इजाजत है? जरूर सर। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अब वो लोग करीब हो रहे थे ना अंग्रेज के। The beginning of the 19th century in India was a time of flux for the Muslim community. After the revolt of 1857, Muslims in particular had been the subject of attack by the British rulers. Many were forced to abandon Delhi and others not allowed to enter the city. In the wake of this crisis, the community adopted two opposing ideologies. While one group was staunchly hostile towards the British, the other saw a benefit in collaborating with the manufacturers. The latter, called supporters of the New Light, believed in adopting British culture as modern. This had Urdu poet and satirist Akbar Allahabadi bothered. यानी 1846 में इनकी पैदाइश हुई, 1921 में इनकी वफात हुई. As he lamented the loss of culture that would come with imitation of the British way of life, he took to his trusted weapon, satirical poetry, to critique this trend. दीद के काबिल अब उस उल्लू का फख्र नाज है, दीद के काबिल अब उस उल्लू का फख्र नाज है, जिसे मगरिब ने कहा तू ऑनरेरी बाज है. बड़े वो खान साहब ऐसे वो सर का खिताब दे दिया कि खान बहादुर का खिताब दे दिया. बस ये मैंने एक और मैं आपको शेर सुना देता हूँ, फिर हम बस करते हैं. क्यों कर खुदा के अर्श में ख्याल हो ये अजीज कायल हो, क्यों कर खुदा के अर्श में कायल हो ये अजीज, जो ग्राफिया में अर्श का नक्शा नहीं मिलता. वो भी है, कहा मंसूर ने कि खुदा हूं मैं, डार्विन बोल उठा बूझ ना हूं मैं. यानी इट्स अ डिफरेंस ऑफ वर्ल्ड व्यू. मतलब है कि दिस इज द लॉस कि भाई मंसूर यानी कि मंसूर अल्लाज ने कहा कि अनल हक, तो ये सैटरिकली कह रहे हैं कि डार्विन ने खड़े होकर नो नो आई एम अ मंकी. तो ही हैड अ वेरी keen eye as to what was happening. Okay, these two civilizations stood for two different philosophies of life. तो इस पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा. जी समिया साहिबा, कोई आखिरी, फिर टाइम पूरा हो गया, तो इफ़ यू वुड लाइक टू गिव एनी रिस्पॉन्स और कमेंट. नहीं सर, ठीक है, बहुत जी अतिया साहिबा. अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई. वो जो डिस्कशन चल रही थी उसमें मैं बहुत सादा अंदाज में करूंगी कि मुझे तो लग रहा था कि इस बुक में फैक्ट्स के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया कि उसके असरात थे या नहीं थे, या वो कामयाब हो सकी कि ना हो सकी, इस पे सवाल नहीं था. इस किताब में असल में ये बताया गया है कि जो हमारा नजरियाती तौर पे जो चेंज आया है, उस
مطلب وہ ٹھیک تھا یا وہ نظریہ جو دیا سر سید نے جو طریقہ اپنایا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ اثرات اس کے بالکل ٹھیک تھے، اس پہ سوال نہیں اٹھایا گیا، میرا خیال ہے۔ جی یار مطلب کہ اس پہ سوچنے پہ مجبور کریں بالکل، یعنی کہ ہمیں ایز اسٹوڈنٹس جو ہمارے اس کورس میں بھی ہے کہ بھئی ماڈرنٹی سب کانٹیننٹ میں کیسے آئی۔ ماڈرنٹی تو ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا ماڈرنٹی تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسے آئی، کیا سوشل کلچرل پولیٹیکل، اس کا ایک چھوٹی سی جھلک ہی تھی یہ تو۔ آپ لوگ ویسے بھی واقف ہیں، مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے مفید ہو رہا ہوگا یہ۔ جی نورین صاحبہ، اینی کامنٹس؟ ایک اور بات کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کیا مسلمان جس کے لیے سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ کامیاب ہو پائے، یا صرف ماڈرن ہی بنے وہ اس چیز؟ بڑا زبردست ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں آج بھی یہی بحث چل رہی ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہی ہیں۔ مطلب اب تو بحث طلب بھی نہیں رہے کہ ہم نے، مگر پرابلم یہی ہے کہ نہ ہم ویسٹ کی بنیادوں کو سمجھ سکے نہ اپنی بنیادوں کو۔ پرابلم یہ ہے، تو ہماری بھی تنقید علی گڑھ کی یہی ہے، اور ہمارے اس سے نکلتے ہوئے سارے کے سارے ایجوکیشنل سسٹم کا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو گہرائی میں نہیں پڑھاتے رہے پچھلے 100 سال 150 سال، جبکہ ظاہر ہے مدرسے میں یہ مسئلہ نہیں تھا جب تک، ظاہر ہے وہاں پورا ورلڈ بھی ہے نا، جو بھی سسٹم ہوتا ہے چاہے ویسٹرن بھی آپ نے اپنانا تھا تو پراپرلی اپناتے ہیں نا۔ جی نورین صاحبہ۔ نہیں ٹھیک ہے، گڈ ڈسکشن رہی ہے۔ ہاں اچھا ہوا، نہیں ضروری ہے ڈسکشن، اور ان اے سینس ابھی جو بات ہوئی اس میں یہی سمجھ آئی نا کہ بھائی اگر صحیح طرح ہمارے تعلیم ہوتی تو پھر ہم شاید سائنٹیفک ترقی کرتے۔ یہ بھی اس چیز کا اثر ہے نا کہ اس میں کوئی بنیاد تھی نہیں، یعنی کہ ہم نے اس معیار کی جدید تعلیم بھی نہیں یہاں پہ پیدا کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں علی گڑھ اس کا بہت بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ یعنی نیت پہ نہیں کوئی شک کر رہا، مگر طریقہ کار اور سمجھ کی سطحی ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں کوئی پراپر کوئی نظام نہیں جڑ پا سکا۔ جی عابر صاحب، پارٹنگ کامنٹس اگر آپ کا فون ابھی ساتھ دے تو۔ سر فون بالکل میں نے چارجنگ پہ لگا لیا، تو یہ بات بالکل صحیح تھی، کل آپ نے ذکر کیا، ایکچولی اقبال بھی یہی کرنا چاہتا، بالکل اور اقبال کی بھی جتنی اگین تھوڑی سی میں نے ایک کرٹیک پڑھا ہے ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ پہ اور اسلام جو ان کا ہے اس پہ، اور ان کا جو مین کام تھا یا تھی وہ بھی ایپسٹمالوجی کے اراؤنڈ تھا کہ کس طرح وہ اگین ڈیوائن نالج کو ایکسیپٹیبل ایپسٹمالوجی اس کی بنا سکیں۔ تو یہ آئی تھنک چیلنج ہم آج تک فیس کر رہے ہیں، یہ کوئی ختم نہیں ہوا سر سید کے یا 200 سال کے بعد، یہ بالکل چل رہا ہے۔ بالکل بالکل ایسے نہیں، اور مطلب صرف ایک ہاں صرف آخری ایک بات وہ یہ کہ جب ہم ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہمارا کلونیل ایکسپیرینس آف ماڈرنٹی، مگر پھر ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرنٹی ایک جو اوریجنل ویسٹرن یورپین ایکسپیرینس ہے وہ بھی کیا۔ بالکل 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 مقصد ہمارا یہی ہے، یعنی کہ اس کورس میں جب ہم نے ماڈرنٹی بھی دیکھی، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کا پورا جو ڈیولپمنٹ کا کہانی ہے وہ سامنے آئے۔ ایک تو ہسٹوریکل ہے، دوسری ظاہر ہے خیالات اور نظریات کے سطح پر ہے، تو وہ تو اسی کی جھلک ان اے سینس یہاں دکھی ہمیں۔